ربیع الاول کی مبارک ساعت ہیں، بس قریب قریب گزری ہیں۔ ان ساعتوں میں سنی شیعہ اتحاد کے بہت خوبصورت مناظر دیکھنے میں آئے۔ پورے پاکستان میں مجھے شرف حاصل رہا کہ میں نے میلاد کے جشن کے اجتماع سے خطاب کیا، جن میں میں نے دیکھا کہ کثیر تعداد میں سنی شیعہ ایک جگہ ہو کر بیٹھے تھے۔ دن رات کے ان جلسوں میں، ان میلاد میں اور جشن میں تقاریر کرنے جب جاتا تھا تو دل چاہتا تھا کہ سنی شیعہ کے ان اجتماعات کو اگر میری طاقت میں ہوتا تو میں بلند کر دیتا، اتنا بلند کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے دشمن یہ دیکھ لیتے کہ یہ شیعہ سنی اگر سال بھر الگ الگ رہیں تو فرق نہیں پڑتا، جب مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے تو سنی شیعہ ایک پرچم کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے حسین مناظر دیکھنے میں آئے شیعہ سنی کے اتحاد کے۔ 12 ربیع الاول برادران اہل سنت والجماعت نے رسول اللہ کے ظہور کا جشن منایا۔ 17 ربیع الاول اہل تشیع نے، 12 ربیع الاول کو ان کی ریلیاں نکلیں، ان کے جلوس اور شیعوں کے امام بارگاہوں کے سامنے سے گزرے تو شیعوں نے کیا کیا کہ شربت بنائے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، اور جو اہل سنت والجماعت رسول کا جشن مناتے ہوئے ریلیاں لے کر گزر رہے تھے، شیعوں نے اپنے امام بارگاہ کے سامنے ان کو چائے پلائی، ان کو کھانا کھلایا، یہاں تک کہ ان کے جلوس بھی گزرے اور سجائے ہوئے ٹریکٹر بھی گزارے گئے۔ نہ تو شیعوں نے، توجہ ہاتھ رکھیے، کسی جلوس پر اعتراض کیا، اور قسم اٹھا لیجئے کہ کسی شیعہ نے یہ کہا ہو کہ امام باڑے کے سامنے سے یہ ٹریکٹر نہیں گزر سکتا۔ توجہ ہاتھ رکھیے گا میرے محترم۔ میں نے کہا بھی شیعوں سے کہ اس ٹریکٹر کا تو نہ رسول سے کوئی تعلق ہے اور نہ رسول کے زمانے سے کوئی تعلق ہے، تو شیعوں نے عجیب جواب دیا۔ شیعوں نے کہا اس ٹریکٹر کا رسول سے تعلق ہو یا نہ ہو، مگر آج اس ٹریکٹر پر ہمارے رسول کا نام تو لکھا ہوا ہے، اس پر ہمارے رسول کا ذکر ہوا ہے۔ اور جب 17 کو شیعوں نے اجتماعات کیے تو برادران اہل سنت والجماعت نے ان کے لیے پانی کا انتظام کیا، خاطر تواضع کا انتظام کیا۔ جلوس میں، جلسوں میں، میلاد میں، جشن میں سنی ان کے برابر کے شریک رہے۔ خوبصورت اتحاد ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے مجھے پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے، اور وہاں پر میں دیکھتا ہوں اگر کوئی اعتراض ہے غیر مسلم کی طرف سے تو وہ یہ کہ یہ شیعہ سنی جو عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں، مگر آج تک ان کو یہی پتہ نہیں چل سکا کہ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ دنیا میں آیا کب تھا اور دنیا میں گیا کب تھا۔ آج تک ان کو یہ بھی معلوم نہیں۔ ایک فرقہ جو ہے وہ 12 تاریخ ہے، ایک 17 تاریخ ہے۔ اہل تشیع کے یہاں رسالت مآب دنیا سے میں 17 ربیع الاول کو آپ کا ظہور ہے اور 28 صفر آپ کی شہادت ہے۔ برادران اہل سنت والجماعت کے ہاں 12 ربیع الاول ہی سرکار دنیا میں تشریف لائے ہیں اور 12 ربیع الاول کو ہی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، جبکہ جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں رسول کی آمد کی جھلک تو نظر آتی ہے، رسول کے جانے کا دکھ کہیں نظر نہیں آتا۔ بہرحال جو بھی ہے، کاش ایک ایسی کوشش ہو جائے، آج یہ لمحات ہمارے پاس ہیں کہ ہم بیٹھ جائیں اور مل کر شیعہ سنی طے کر لیں کہ وہ ایک تاریخ ڈیسائیڈ ہو جائے جس میں ہم سارے لوگ رسول کی وفات کا غم بھی منا لیا کریں اور رسول کے ظہور کی خوشی بھی منا لیا کریں۔ دونوں فرقے جو ہیں وہ ایک جگہ پر سارے فرقے جمع ہو کر ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو جائے، تو پھر یہ ہے کہ ہم زمانے کی تانوں سے بھی بچ جائیں گے، غیر مسلموں کی باتوں سے بھی بچ جائیں گے۔ لیکن یہ کوشش ہے بہت زیادہ مشکل، اس لیے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ رسول دنیا میں کب آئے تھے اور دنیا سے کب گئے تھے تو معاف فرمائیے گا ایک مشکل مسئلہ بہت بڑا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کو یہ جاننا ہو کہ رسول دنیا سے کب گئے تھے تو مسلمانوں سے مت پوچھ لیجئے گا۔ توجہ ہاتھ رکھیے میرے ماں، مسلمانوں سے یہ بات مت پوچھ لیجئے گا کہ رسول دنیا سے گئے کب تھے، اس لیے کہ مسلمان آپ کو نہیں بتا سکتے کہ پیغمبر دنیا سے کب گئے تھے، اس لیے کہ جب رسول دنیا سے گئے تھے یہ سارے مسلمان ایبسنٹ تھے،
میرے محترم سامعین توجہ چاہتا ہوں میں آپ کے مسلمان آپ کو نہیں بتا سکے جب نبی دنیا سے گئے تھے، یہ مسلمان آپ کو نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ جب رسول دنیا سے تشریف لے گئے سارے مسلمان غیر حاضر تھے۔ جب میں نے کہا سارے مسلمان غیر حاضر تھے تو لفظ ہے سارے مسلمان غیر حاضر تھے، مسلمان تھے ہی نہیں تو کیسے بتائیں گے رسول دنیا سے کب گئے؟ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ رسول دنیا سے کب گئے، مسلمان نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ مسلمان غیر حاضر تھے۔ اور اگر یہ جاننا چاہیں کہ نبی دنیا میں آئے کب، تب بھی مسلمان نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ اس وقت یہ مسلمان کافر تھے، اس وقت یہ سارے مسلمان کافر۔ آپ کو یہ مسلمان نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ کو معززین لاہور یہ جاننا ہو اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ رسول دنیا سے کب گئے، اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو پھر علی سے پوچھئے، اس لیے کہ جب نبی نے انتقال کیا رسول کا سر علی کے زانوں پر تھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں معززین لاہور، اگر یہ جاننا ہو کہ رسول دنیا سے کب گئے تو علی سے پوچھئے، اور اگر یہ معلوم کرنا ہو نبی دنیا میں آئے کب تو ابو طالب سے پوچھئے، ابو طالب۔ دوستو، اسلام بہترین مذہب ہے مگر بدترین سازشوں کا شکار ہو گیا، اور جو سازشیں ہوئی ہیں وہ سب سے بڑی سازش یہی ہے کہ ہمیں یہی معلوم نہ ہو سکے کہ ہم پیغمبر تک رسائی کیسے حاصل کریں۔ میں نے یہاں پر تقریر کی ہے، میری تقریر کے بعد ٹینشن ہو گئی، یہ جملہ جو ہے وہ متنازع پڑھا گیا ہے، میں نے کہا میں نے نہیں پڑھا۔ اب اس میں دو گروپ ہو گئے، ایک نے کہا پڑھا ہے اور ایک نے کہا نہیں پڑھا۔ میں کس طرح بتاؤں؟ میں نے کہا اچھا صاحب آپ ایسے کیجئے کہ ذرا کھڑے ہو جائیے، اور جو کل میں تقریر 1 گھنٹے کی ہے 40 منٹ کی تقریر، وہ میری 40 منٹ کی تقریر آپ کر دیجئے۔ تو یقین جانیے کہ آج کے 24 گھنٹے کے بعد جو تقریر میں کر رہا ہوں منو ان وہ تقریر آپ نہیں کر سکتے۔ ذرا آپ تو پڑھ دیجئے، آپ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ حضور ذرا آپ بتا دیجئے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، نہیں بتا سکتے۔ یعنی 24 گھنٹے پہلے جو میری 45 منٹ کی یا 40 منٹ کی تقریر تھی، 24 گھنٹے کے بعد آپ سب کے سب کوالیفائیڈ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں۔ مجھ جیسے ایک طالب علم، ایک جاہل شخص کی گفتگو بھی 24 گھنٹے کے بعد بھول گئے، جبکہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کا مطالعہ بھی مجھ سے زیادہ ہے۔ تو جو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ مجھ جیسے جاہل کی گفتگو 24 گھنٹے کے بعد بھول گئے۔ مجھے سوچ کر بتائیے، جسے اللہ نے مجسم قرآن قرار دیا ہو، یہ عرب کے بدو 1400 سال کے بعد اس کی گفتگو کیا یاد کر سکیں گے؟ کسی کو یاد نہ آ سکا کہ میں کیا پڑھ کر گیا تھا۔ مسئلہ بہت اہم بن گیا، کیسے معلوم ہو، کون بتائے کہ میں نے یہ کہا تھا یا نہیں۔ جب کچھ بات نہ بن سکی تو میں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ بھیا ہمارے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہ بات طے ہو جائے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا اور کیا نہیں پڑھا تھا۔ یہ بتائیے، ہماری تقریر میں ایک نور سا نظر آ رہا تھا جو ہمارے چہرے پر پڑ رہا تھا، ایک لائٹ سی تھی جو ہمارے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بولیے تو وہ کہے کی لائٹ تھی پورے مجمع کو روشن کیے ہوئے؟ کہا وہ جو روشنی تھی وہ کیمرہ ہے، اس نے آپ کی گفتگو کو ریکارڈ کر لیا ہے۔ کہاں ملے گا وہ؟ کہا فلاں جگہ پر چلے جائیے، اس نے ریکارڈ کیا۔ معلوم ہوا وہ 17-18 سال کا ایک لڑکا تھا۔ میں اس کے گھر پر گیا، وہ مجھے گھر نہ ملا۔ 20 چکر میں نے اس کے گھر کے لگائے کہ ریکارڈ حاصل کر لوں۔ جب میں 20 بار اس لڑکے کے گھر پہ گیا تو یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے 30-35 بزرگ، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ ہم بزرگوں کے ہوتے ہوئے لڑکے کے دروازے پر جا رہے ہو۔ ہم بزرگوں سے مشورہ نہیں لیتے، وہ نوخیز لڑکا ہے، ہم بزرگوں سے پوچھ لیجئے، ہم سے۔ تو میں نے کہا بات عمر کی نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ میرا ریکارڈ کس کے پاس ہے۔ خیر صاحب وہ مل گئے، انہوں نے میرا ریکارڈ دے دیا۔ ہم نے لا کر کہا دیکھیے صاحب ہم نے کیا پڑھا ہے اور نہیں، یہ آپ کو ریکارڈ میں۔ صاحب وہ جو ریکارڈ آن ہوا ہمارا CD، تو اس نے کمال کر دیا۔ حضور جہاں میں نے یہ کہا تھا صبح، تو اس ریکارڈ میں بھی لفظ صبح آیا۔ جہاں میں نے کہا تھا شام، تو وہاں شام آیا، اور جہاں میں نے کہا تھا رات، تو وہاں لفظ رات آیا۔ جہاں رات کہا تھا وہاں شام نہیں آیا۔
وہاں رات ہی آیا. میں نے کہا تھا رات کو کھانا کھائیے گا, تو رات ہی آیا وہاں. یہ نہیں آیا کہ شام کو ہی کھانا کھا لیجئے گا. اور حضور علی کمال دیکھیے کہ جو لفظ تھے وہ تو ویسے ہی آئے, اور ریکارڈ نے کمال یہ کر دکھایا کہ ایک جملہ میں نے یوں ہاتھ بلند کر کے کہا تھا تو اس میں بھی وہ ہاتھ بلند ہوتا ہوا ہی نظر آیا. ایک صاحب جو ہیں وہ شرارت کر رہے تھے, کچھ مجلس کو بننے نہیں دے رہے تھے, تو پسند نہ آئی بات, تو میں نے ان سے کہا بھیا ذرا آپ اٹھ کے مجلس سے باہر چلے جائیں, محفل سے نکل جائیے. کمال دیکھیے یہ بھی اس میں آ گیا, میں نے نکالا کس کو تھا. اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھئے جو رسول کی طرح نور ہیں, اور کمال یہ ہے پوری کائنات